اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 180 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، 180، اور یہ دوسرے پارے کا چھٹا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ اس رکوع کا مضمون خاص طور پر کل نیکی کا تصور اور اس پر کیسے کاربند رہا جا سکتا۔ تو ہم نے دیکھا کہ ایک فرضیت یہاں یہ آئی ہے کہ بدلہ لینا فرض ہے، اور اگر بدلہ مل جائے تو امن اور سکون ہو جائے گا، اور اگر بدلہ نہ ملے تو دشمنیاں بڑھتی رہیں۔ تو ایک معاملہ اور بھی ہے، اور وہ وراثت کا ہے۔ معاشرتی نظام میں وراثت کا تقسیم ہونا یہ بھی ایک امن اور سکون کا باعث ہے، اور اگر یہ وراثت تقسیم نہ ہو تو جنگ و جدل جاری رہتا ہے۔ اس لیے کل نیکی پر کاربند رہنے کے لیے نظام کو بدلنا، اور اس میں ایک تو نظام کے اندر وراثت کا جاری ساری ہونا۔ آپ دیکھیے، آج اپنا معاشرہ دیکھیے، یہ دونوں چیزوں سے قاصر ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں ہم متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ ایک تو نظام اور دوسرا وراثت۔ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، قرآن مجید کا سیکھنا سکھانا فرض ہے، اور بدلہ لینا فرض ہے، اسی طرح وصیت کا لکھنا بھی فرض ہے۔ اور یہ فرائض معاف نہیں ہیں، فرائض پوچھے جانے ہیں۔ اس اعتبار سے دیکھیے کہ جو آج کی آیت ہمیں رہنمائی دے رہی ہے، تو آیت کا ترجمہ سنتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا۔ فرض کیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی ایک پر موت طاری ہو جائے، موت کا وقت آ جائے، موت حاضر ہو جائے، تو اگر وہ چھوڑے مال تو اس کو وصیت لکھنا ہے، وصیت کرنا ہے واسطے والدین کے اور قرابت داروں کے بالمعروف، دستور کے مطابق، حقا علی المتقین۔ یہ متقی لوگ جو ہیں، پرہیزگار لوگ جو ہیں، ان کے یہ ذمہ ہے یہ وصیت کا لکھ کے جانا یا وصیت بتا کے جانا۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جہاں وراثت کے پورے احکامات سورہ نساء میں آ گئے، تو یہ حکم کیسا؟ اس حکم میں بھی جو بالمعروف کہا گیا ہے وہ بڑے کمال کی بات۔ یعنی اگر ایک باپ کا ایک بیٹا بہت فرما بردار ہے، بہت متقی ہے، بہت نیک ہے، بہت اس کی خدمت کر رہا ہے، تو وہ وراثت کے حصوں میں سے کچھ اس کو زیادہ دینا چاہتا۔ ویسے تو اصولی طور پر وراثت ہوتی ہے مرنے کے بعد حصہ ہوگا، اور اگر وہ اپنی زندگی میں کچھ لکھ کے دینا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی پھر معروف ہو۔ اس معروف سے مراد یہ ہے کہ جن کے حصے ہیں ان کو بٹھا لیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے، ان کو بتا دیا جائے اور ان کی رضامندی حاصل کر لی جائے، پھر اس کو کچھ نوازا جائے۔ اس کو معروف کہتے ہیں، اس کے بغیر آپ دے نہیں سکتے۔ کتنے ایسے آپ کو کیسز ملیں گے کہ ایک والد نے اپنے ایک بیٹے کو سب کچھ دے دیا، اس کے مرنے کے بعد سارے کورٹ میں چلے گئے کہ ہمارا باپ تو پاگل جو اس کو دے کے چلا گیا۔ وراثی سے تو یہ بنتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بالمعروف کو سمجھیے، یہ ہر دور میں کہا گیا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس آیت کو یوں سمجھا کہ جیسے یہ منسوخ ہو، کیونکہ اس کا پورا وراثت کا جو قانون ہے وہ آگے سورہ نساء میں بیان ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو چیز نقل ہو گئی وہ کسی نہ کسی دور میں اور کسی نہ کسی آدمی پر وہ فٹ ہو جائے۔ اب دیکھیے اس کے پیچھے ایک واقعہ موجود ہے، وہ بڑا خوبصورت کہ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں، انڈیا میں وہ بڑے عالم تھے، اور وہ جب لینن کا انقلاب آیا رشیا میں، یہ مارکس کا فلسفہ تھا اور لینن نے انقلاب برپا کیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے ہجرت کر کے رشیا چلے گئے، اور وہاں ایک ایک لیڈر کو اسلام پڑھایا۔ انہوں نے ان کو قائل بھی کر لیا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ان سے یہ سوال کیا کہ اسلام آپ تھیوری کے طور پر تو بتا رہے ہیں، کہیں یہ نافذ بھی ہے، خاموش ہو۔ تو ان کی علمیت کے اعتبار سے دیکھیے، تو ایک موقع ایسا آیا، ایک وقت ایسا آیا کہ وہ خود بہت بیمار ہو گئے، بستر مرگ پہ چلے گئے، اس درجے تک۔ اور ان کی فیملی، ان کی والدہ ان کے ساتھ تھی، اور ان کی والدہ ہندو تھی، اور ان کو اس بات کا علم تھا کہ مسلمان کی وراثت کسی ہندو کو نہیں جا سکتی۔ لہذا انہوں نے قرآن مجید کو پڑھا
اور اس میں سے یہ جو آیت ہے اس کو اپنے اوپر فٹ کیا، صادر کیا کہ یہ آیت میرے لیے، کہ میں اپنی زندگی میں اپنی والدہ کے لیے کچھ لکھ کے دے کے جاؤں تاکہ میرے مرنے کے بعد اس کو وہ حصہ مل جائے، اور اگر نہ لکھا ہوتا تو ہندو کو یہ وراثت نہیں جا سکتا۔ تو یہ آیت ایک اعتبار سے حالات اور واقعات کے مطابق، اب اس کا روان ترجمہ دیکھا ہے ہم نے کہ یہ متقین کے ذمہ ہے، جیسے ہم نے نیکی کے اعتبار سے، متقی کے اعتبار سے یہ دیکھا، تو یہاں اس آیت میں بھی دیکھا ہے ہم نے، لیکن ترتیب وہی ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف بھی آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ وہ معروف کیسے بنتا ہے، یعنی جن کے حصے ہیں ان کی رضامندی کے بغیر نہیں ہو، تو یہ متقین کے ذمہ ہے یہ بات۔ تو گویا اس آیت پر عمل کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ جو خدمت گزار ہیں ان کو کچھ انعام کا نام ملنا بھی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔